بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف اسے چل کر دکھاؤ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو جیم، میم اور عین اس کے حروف اصلی ہیں، اور جمع کا معنی ہے متفرق چیزوں کو اکٹھا کر دینا، جوڑ دینا، یا اردو میں ہم وہی کہیں جمع کر دینا۔ تو جمعناکم، ہم نے اکٹھا کر دیا تم کو، و یعنی اور، الاولین اور پہلوں کو۔ اولین جمع ہے اول کی، اور کبھی کبھی یہ اولون کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اول کے بنیادی حروف اصلی ہیں حمزہ، واو اور لام۔ اول کہتے ہیں پہلے کو، اور اولین کہتے ہیں پہلوں کو، یعنی ہم نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو، یعنی تم سے جو پچھلے لوگ تھے، تم سے پہلے گزر چکے تھے، ہم نے سب کو جمع کر دیا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور اس کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا تھا؟ تم خدا کے نافرمان بن گئے تھے، نفس پرست بن گئے تھے۔ آیت نمبر 39، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف اسے چل کے دکھاؤ، یعنی اس چال کو چلو میرے خلاف۔ آیت نمبر 39 کا پہلا جو حرف ہے، دو حصے، اس پہ دو حروف ہیں، فا اور ان۔ فا تو یا پس، ان یعنی اگر، کانا ہے۔ کانا کے بارے میں توجہ فرمائیں، اس کا معنی ماضی کا ہوتا ہے، تھا، لیکن کیونکہ ان کے بعد آ رہا ہے تو یہ حال کا معنی ہو جائے گا، پریزنٹ ٹینس ہو جائے گا، زمانہ حال ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ، تو اگر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے یا تمہارے پاس، اردو میں سلیس اردو میں ہم کہیں گے تمہارے پاس۔ ویسے لکم لام ہوتا ہے کے لیے، کم تمہارے، لیکن ہم کیا ترجمہ کریں؟ لکم یعنی تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ قیدن، کوئی چال۔ قید کاف، یا اور دال اس لفظ کے حروف اصلی ہیں۔ قید کا جو لفظ ہے، اس کو ہم اردو زبان میں اگر ہم چند الفاظ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں جو اس کا معنی بیان کر سکتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ قید چارہ سازی، کسی کام کو کرنے کے لیے چارہ سازی کرنا، تدبیر کرنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی حیلہ کرنا، چال چلنا، سازش کرنا، یا اگر ہم اس کو کھول کر بیان کریں تو خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا، خفیہ طریقے سے اس کو پتہ نہ چلے۔ عام طور پر قید کا جو ترجمے کے لیے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے چال چلنا۔ مثلا دشمن نے اس کے خلاف یہ چال چلی، عربی میں اس کے لیے لفظ قید آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں سے فرما رہا ہے جن کو قیامت کے دن پیش کر دیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، اور اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تو اگر تمہارے پاس ہے کوئی چال، دنیا میں تم بہت بڑے چال باز تھے، تو اب بھی چلو، اگر کوئی چال ہے تمہارے پاس، فَكِيدُونَ، فا یعنی تو یا پس، کی تو یہ امر ہے اسی کاف، یا اور دال سے، یعنی کی دو کے جو حروف اصلی ہیں وہی کاف، یا اور دال ہے، یعنی چال چلو، تم چال چلو، فقیدو تم چال چلو۔
اور یہ جو آخر میں نون ہے فکیدون، توجہ فرمائیے اچھی طرح، یہ اصل میں تھا فکیدونی، نی یعنی میرے خلاف، میرے برخلاف چال چلو. صدق اللہ العلی